یہ کہ ایک مومن جو ہے نا وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا. وہ دنیا میں کامیابی نہیں چاہتا, یعنی کہ مجھے دنیا میں میرے ریوارڈز کا اجر مل جائے. وہ ورک کرتا رہتا ہے until he dies. اس میں یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تب تک عبادت کرتا رہے جب تک موت نہ آ جائے. اس میں جو علی بھائی نے شروع میں بات کی تھی نا کہ کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی طبیعت بن جاتی ہے نا, تو اس میں جو شروع والا پوائنٹ ہے نا یہ آگے چلتا رہے گا. ہم ابو سعد بھائی سے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا فعل اور ناؤن کا, تو میں ابھی فعل اور ناؤن تو آپ کو ویسے نہیں بتا سکتا, بہت ڈیٹیل ہے, لیکن ایک چیز میں بتا سکتا ہوں کہ فعل جو ہے نا اس میں ثبات نہیں ہے, فعل بدلتا رہتا ہے, یعنی ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ آپ کو فعل پاسٹ کا ملے گا, پریزنٹ کا ملے گا, فیوچر کا ملے گا. ناؤن ہے نا, کوئی بھی ناؤن ہے, ایپل ہے, اب ایپل کا کوئی پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے, وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ جو مومنون ہے نا, یہاں اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے قد افلح الذین آمنوا, یہاں پہ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون. لیکن اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا انسان کا ایمان تو بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یہاں پہ مفسرون یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لیول آ جاتا ہے کہ ایک مومن ہے نا, ایک سرٹن نا اس کا تھریش ہولڈ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مومن ہے, وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے, اس سے باقی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, باقی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس نے نا ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوتا ہے, ایک خاص درجے سے نیچے اس کا ایمان نہیں خاص درجے سے. تو اس میں مفسرون یہ بھی کہتے ہیں کہ الذین آمنوا اور مؤمنون کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ دریا میں نا کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کبھی اپنا سر باہر نکالتے ہیں, کبھی ان کا سر نیچے جاتا ہے, پانی مطلب کبھی اوپر کبھی نیچے نا, تو یہ ہے الذین آمنوا, ایمان بڑھ رہا ہے اور گھٹ رہا ہے. جو مؤمنون ہے نا وہ کشتی پہ سوار ہیں, ان کی بھی کشتی جو ہے وہ ہل رہی ہے اور وہ بھی بہک رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایک تھریش ہولڈ سے نیچے نہیں جاتے. تو یہ مومن, تو یہاں پہ وہ جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, اور یہ تھرو آؤٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سارے اسماء کا ذکر کیا ہے. فعل میں یہ چیز نہیں ہوتی, اسم میں ہمیشہ سے بات ہوتا ہے. ہاں, الذین فی صلاتہم خاشعون, یہاں پہ خاشعون جو ہے نا یہ بھی نماز تو پڑھتے ہیں یعنی, لیکن نماز کے ساتھ ساتھ خاشعون خشوع کے ساتھ, یہ بڑا زبردست. کسی ایک نماز میں خشوع نہیں ہوتا کہ رمضان کی 27 کی رات میں خشوع تھا ان کو. کنسسٹنٹلی دے ہیو خشوع ان دیئر صلاۃ. اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھا لی جائے گی نا وہ خشوع ہوگا. یہ سب سے پہلی چیز برو, یعنی نہ حیا, نہ جو ہے نا تلاوت قرآن, نہ ہی سچائی, خشوع سب سے پہلے اٹھا لی جائے. حتی لا ترى, دین میں دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. سبحان اللہ, حتی لا ترى فی خاشعہ, کہ تو ایک بندے کو بھی خشوع والا نہیں دیکھے گا. شیخ ایک بندہ بھی نہیں پورے کائنات میں, یعنی سبحان اللہ. This is how important خشوع is. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر ہے نا خاشعون ورڈ کی, اس میں آتا ہے خائفون ساکنون, یہ 2 ورڈز آتے ہیں. یہ اس کی تفسیر ہے کہ خشیت, یہ خشوع کیا ہوتا ہے. خائفون یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا, اور جب دل میں خوف ہوتا ہے تو وہ اوپر طاری بھی ہوتا ہے آپ کے جسم میں. تو دوسرا ورڈ ہے ساکنون, یعنی ساکن ہوتے ہیں وہ نماز میں, ہلتے جلتے نہیں ہیں, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, تانگ جھانک نہیں کرتے, داڑھی شاڑھی نہیں سیٹ کر رہے ہوتے, کپڑے نہیں ٹھیک کر رہے ہوتے, نہ ان کا فزیکل باڈی ہلتی ہے نہ ان کا ذہن ہلتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگ تو نا اپنی داڑیاں دیکھ رہے ہیں, داڑھی چلی تو نہیں کہیں, کپڑے دیکھ رہے ہیں, کپڑے دیکھ رہے ہیں, اپنی شلوار کی اس کی استری سلوٹ نماز میں لوگ سیٹ کر رہے ہیں. لوگ تو یہ چیز ہے, اس کا مطلب ہے کہ خشوع نہیں ہے انسان میں. آپ کو پتہ ہے وہ, اللہ اکبر. یعنی اگر خشوع کو سمجھنا ہے نا آپ نے, تو آپ نا کس کو دیکھ, یعنی آج کل کے دور میں اگر آپ نے خشوع کو دیکھنا نا اس میں, تو آپ کو ایک شخص کو دیکھنا ہوگا جو عاشق ہے. وہ جو عاشق ہے نا وہ ہر ٹائم چاہتا ہے کہ اپنی محبوبہ کے بارے میں بات کرے, سوچتا رہتا ہے. شیخ ہمارے پاس کاؤنسلنگ, میرے پاس کچھ کیسز آئے کاؤنسلنگ کے, دے ور ہارٹ بروکن. میں ان کو برو لیکچرز پہ لیکچرز دوں, یعنی میں ان کو کاؤنسلنگ کروں, ان کی باتیں سنوں, ان کو بتاؤں برو گھنٹے بعد بھی نا, لیکن تہا بھی وہ لڑکی, مطلب دے آلویز ٹرن بیک ٹو دیٹ لیڈی, آلویز. دس از خشوع. اگر آپ نے سمجھنا ہے نا خشوع کو, تو یہ ہے کہ خشوع یہی ہے کہ پچھلی یعنی لورز کو بنا دیکھے, اور مومنین والذین آمنوا اشد حبا للہ. یار ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ کتنے زیادہ چیکس ہیں نا, کتنے زیادہ چیک پوائنٹس ہیں کہ بندہ پہلے نماز کی طرف ہی لوگ نہیں آتے, ٹھیک ہے, اب مر کے بندہ نماز کی طرف آیا, تو بھائی ہر نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. ہر نماز بھی جو ہے وہ اوپر تک نہیں جاتی, بلکہ لپیٹ کے آپ کے منہ پہ بھی ماری جاتی ہے. وہ نماز جو کہ صحیح طرح سے ادا نہیں کی جاتی. وہ ایک صف میں 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا, ہر بندے کا اجر ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کا اجر. ان آیات میں نا یہ بھی, یہ جو علی بھائی نے بتایا چیک باکس, یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ان آیات میں نا ہم انفرادی طور پہ خود میں بھی دیکھیں کہ ان میں سے کون سی صفت ہمارے اندر ہے اور کس میں ہم لیک کر رہے ہیں اور کس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیے, سب سے پہلے خود کیا ہماری نمازیں کیسے ہیں. اور سبحان اللہ, یہ جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اس میں آلریڈی تاکید ہے. یہ ایسے پڑھا جا سکتا تھا کہ الذین خاشعون فی صلاتہم,
کہ وہ اپنی کیونکہ جار مجرور مقدم کیا گیا ہے اس کے اندر آلریڈی ایک تاکید پیدا کر دی کہ یہ لوگ ان کی خاص ایبلٹی کیا ہے. سب سے پہلی ایبلٹی مومنون کی, حالانکہ آگے بھی بہت ساری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو تقدیم دی وہ ہے کہ وہ نماز میں خاشعون ہے. اگین ناؤن والا سیگا کہ وہ پرماننٹلی رہتے ہیں. اور مزے کی بات ایک اور کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈرنے کے لیے, خوف کے لیے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں. خاشعہ ہے, ایک خاشیہ بھی ہے, ایک رجفہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو اسکالر کہتے ہیں, جیسے علی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ والا خوف ہے, مفسرین اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں جا رہے ہو نا تو ایک دم سے کوئی چیز سامنے آ جائے, آپ لیٹ سے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو وہ جو لمحے کے لیے نا آپ کے جو اوسان سارے خطا ہو جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں میں جان نکل جاتی ہے. دس از دیٹ خوف. دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یار, او مائی گاڈ آئی واز سیوڈ. لیکن یہ نماز پڑھتے ہوئے کس کا ہوتا ہے برو. ہم تو ایک شخص تھا نماز پڑھا رہے تھے تو نماز مولانا صاحب نے سلام پھیر دیا تو پہلی صف بھی خاموش, دوسری بھی خاموش, چوتھی صف سے بندہ کھڑا ہوا, مولانا صاحب عصر کی 3 رکعتیں پڑھائیں گے آپ نے, 4 تھیں. میں نے کہا پہلے نہیں بول رہے, دوسرے نہیں بول رہے, کہ تمہیں کہاں سے خیال آئے گا؟ کہتا مولانا صاحب میری 4 دکانیں ہیں, میں چاروں کا عصر کی نماز میں حساب کرتا تھا, آج میری ایک دکان رہ گئی ہے. یعنی اس کو تھا کہ میری دکان رہ گئی ہے تو آج 3 ہوئی ہیں, اور پہلے 2 پورے جو صفحے تھے وہ پتہ ہی نہیں چلا. اینڈ واٹ ڈو وی تھنک, یعنی سبحان اللہ, شیطان کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے. ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں نا, ہمیں جاب کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, ایون دعوت فیلڈ میں جو ہے ان کو دعوت کے بارے میں خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں, یا فلاں کام کرنا. شیطان وانٹس ٹو ڈسٹریکٹ اس. اچھا آپ دیکھیں نا